زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حمد پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ روزانوں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول اور خوف خدا میں ڈوب کر روتے ہوئے اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے. حمد شریف سنوں گا. تو ہی مالک بحروں بر ہے یا اللہ ہو یا رحمان. تو ہی مالک بحروں بر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ ہو یا رحمان. اللہ 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 اللہ. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے. تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے. ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. وصف بیان کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے. تسبیح گر خوش کو تر ہے. تسبیح ہر خوش کو تر ہے
کلی گئے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے تیرا چرچا گلی گلی ہے ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے واصف ہر ایک پھول و ثمر ہے یا اللہ ہو یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بارے نسیم سحر ہے نغمہ بارے نسیم سحر ہے یا اللہ ہو یا اللہ مرشد تو تار کو مولا بخش دے تو تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے تار کو مولا بخش سگے تار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یہ کلام ہے اور نیا کلام ہے اور گناہوں کی نحوست سے چھٹکارا اللہ میں عطا فرما دے. مل کے دعا کر لیں. گناہوں کی نحوست سے نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے, گناہوں کی نحوست سے دل سخت ہو جاتا ہے, گناہوں کی نحوست سے اللہ اس کے رسول کی ناراضی, گناہوں کی نحوستیں بے شمار. مکتبۃ المدینہ کا شائع کردہ رسالہ گناہوں کی نحوست, وہ پڑھیں گناہوں کی نحوست کے لیے.
اور گناہوں کی بہت بڑی نحوست یہ بھی ہے کہ گناہوں کے ارتکاب سے ایمان چھن جانے کا خوف ہے. اللہ ہمیں گناہوں کی نحوست سے چھٹکارا عطا فرما دے. مل کے دعا کرتے ہیں. گناہوں کی نحوست بڑی رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا قدم مولا گناہوں تینوں موت بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا قدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا نفس و شیطان نے کمر توڑی نے دبایا نفس و شیطان نہ کرنا حشر میں رتبہ میرا رکھنا برم مولا نہ کرنا حشر میں رتبہ میرا رکھنا برم مولا نہ کرنا حشر حشر میں رسوا میرا رکھنا برم مولا نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا برم مولا کرنا حشر میں رتبہ میرا رکھنا برم مولا نہ کرنا حشر میں رتبہ میرا رکھنا برم مولا گناہوں
ماں کرم مولا گناہوں کی خدایا فرما کرم مولا گناہوں کی خدایا عادتیں فرما کرم مولا کمر تو
پہ سر ہو میرا ہم مولا کہیں ابرار کی چوکھٹ پہ سر ہو میرا ہم مولا
آزادی کا سائل ہوں، میرا علم مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا، دے عذاب قبر سے نار جہنم سے ماہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا، عبادت میری عادت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میری عادت میں تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا، بچے بیکار باتوں سے پڑھیں، ایک کاش کثرت سے تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا، ہماری فالتو باتوں کی عادت دور ہو جائے، لگائے مستقل قفلے مدینہ لب پہ ہم مولا، الہی ہر مبلغ پہ کرے اخلاص بن جائے، کرم ہو دعوت اسلامی والوں پر، کرم مولا، زمانے کے مصائب نے الہی گھیر رکھا ہے، پریشان ہے مدینہ دور ہو جو علم مولا، رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں
نصیبوں پہ کرم مولا مشرف حج سے فرما دے شاہ مدینہ مشرف حج سے فرما دے شاہ مدینہ مشرف حج سے فرما دے چلے تار پھر ہوتا ہوا تو حرم مولا چلے بدکار پھر ہوتا ہوا مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے گل مر گیا تو کیا کروں گا میں گناہ کرتے ہوئے گل مر گیا تو کیا کروں گا میں بنے گا میرا کیا کرم فرما کرم مولا بنے گا میرا کیا کرم فرما کرم مولا آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے لیے میرے لیے ہر ذی روح کے لیے موت لکھ دی گئی. ان قریب موت تمام تر سختیوں کے ساتھ ہم پر مسلط کر دی جائے گی. اگر ہمارے نام اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں ہم کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری ہمارے پلے نہ ہوئی ہم کیا کریں گے؟ کاش ہمیں جیتے جی سچی پکی توبہ کا شرف حاصل ہو جائے. نزاع کی سختیاں کیسی ہوتی ہیں؟ حکایتیں اور نصیحتیں اس سے آپ مطالعہ کیجیے صفحہ نمبر 184 سے. کچھ اس میں سے آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں خدا کا خوف پیدا ہو اور ہم گناہوں سے سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. موت کی سختی کو کیا کہتے ہیں؟ سکرات. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے مرنے والے کو غش پر غش آتے ہیں. موت کی سختی کئی قسم کی ہوتی ہے، اس لیے اسے سکرات کہتے ہیں. بدن کی رگ رگ سے جان نکلتی، ہر عضو موت کا شکار ہوتا ہے.
میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میت کے بالوں میں سے ایک بال زمین و آسمان میں رہنے والوں پر رکھ دیا جائے تو سب اللہ تعالی کے اذن سے مر جائیں، کیونکہ میت کے ہر ایک بال میں موت ہوتی ہے، اور موت جب کسی چیز پر طاری ہوتی ہے تو وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، اگر موت کے درد کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو سب کے سب پہاڑ پگھل جائیں۔ اس موت کی سختی سے آپ کو اور مجھے پالا پڑنا ہے۔ حاضرین بھی سوچیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں، اور موت کی سختیاں کیسی ہوں گی؟ دنیا میں جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسی موت کی سختیاں ہوں گی۔ حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر 183 پر لکھا ہے، غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جائیں گے، اور غیبت سننے والوں کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی، حرام کھانے والے کے کھانے میں زقوم دیا جائے گا، جہنم کا کانٹے دار درخت انتہائی کڑوا۔ نزعہ کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال ظاہر ہوں گے، اور مرنے والے پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی۔ آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ تو لمبی امیدوں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کی حرص بہت ہے، مگر موت تمام تر سختیوں کے ساتھ آ کر رہے گی، اور کوئی بھی موت کو نہیں ٹال سکے گا۔ پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ہم سے پہلے والے لوگ کہاں گئے؟ ہمارے بہت سے ہم عمر کوچ کر گئے، صاحب مال ان کے جانشین کدھر گئے؟ موت نے کتنی زبانیں گونگ کر دیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، موت کی سختیاں اپنے اعمال کے مطابق ہیں۔ جس کی ماں ناراض ہے، حالت نزعہ میں اس پر سختی ہوگی۔ اور امام غزالی نے لکھا کہ حساب کتاب کی ہولناکیوں اور سکرات موت کی شدت کا ایک سبب پیٹ بھر کر کھانا بھی ہے۔ فوڈ اسٹریٹ کے چکر لگانے والے، نتنے مزے کی خاطر کھانا کھانے والے، سوچیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حسد ہوتا ہے، جیلیسی، مال پر، کاروبار پر، رشتہ داریوں پر، سواریوں پر، نہ جانے کن کن معاملات میں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حاسد شخص مجلس میں ذلت اٹھاتا ہے، مذمت پاتا ہے، فرشتوں سے لعنت پاتا ہے، بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے، اور نزعہ کے وقت موت کی سختیاں اٹھائے گا۔ حسد کی وجہ سے بھی نزعہ کی سختیاں ہوتی ہیں، اور جو چاہے کہ نزعہ کی سختیاں آسان ہو، کیا کرے؟ وہ اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کہ جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے موت کی سختی اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ جو یہ چاہے کہ موت آسان ہو جائے، آ کر تو رہے گی، نہ جانے کس حال میں آئے گی۔ اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے۔ تو صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، پھی کے ساتھ، نانا کے ساتھ، دادا کے ساتھ۔ یہ صلہ رحمی جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے
تو موت کی سختیاں آسان ہو جائیں گی. اور صدقہ فطر ادا کرنے والے کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ موت کی سختی اس پر آسان ہو جائے گی. اور مسواک کرنے کی بھی فضیلت ہے کہ جو مسواک کا عادی ہوگا اس کی نزعہ کے وقت میں موت آسانی کے ساتھ نکلے گی. کاش جب ہمارا دنیا سے سفر ہو تو کیا ہو، صدقہ سرے
دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا اس وقت مجھے چہرۂ پرنور دکھانا اس وقت مجھے چہرۂ پرنور دکھانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سرکار مجھے نظر آمے مت چھوڑنا تنہا سرکار مجھے نظر آمے مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورۂ یاسین سنانا تم آ کے مجھے سورۂ یاسین سنانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب سورے غریباں تو چلے میرا جنازہ جب سورے غریباں تو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لٹا کر جب قبر
صرف سے آسان زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا جس وقت نکیر چھلکتا مجھے ایک جام پلانا
پلانا جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا ہو عرصۂ محشر میں میرا مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے کہوں کسے کہوں کسے آ جا کر سنے کون میرے دل پر میرے دل کا فسانہ مدنی مدینے والے مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو بے کسوں غم زدوں کا تو غم خار ہے
آسانی کہاں، شاہ کون و مکان، اور مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، جس بات غلاموں کی شفاعت کا فرمائیں گے، جس بات غلاموں کی شفاعت آقا فرمائیں گے، جس بات غلاموں کی شفاعت نبی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بھولانا، میں بھی ہوں غلام آپ کا، مجھ کو نہ بھولانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، فرما کی شفاعت میری عیشا پائے محشر، فرما کی شفاعت میری عیشا پائے محشر، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ، یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، آقا جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جب آخری وقت آئے مجھے
بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، وہ جو تم پر گرا ہو، وہ جو ہرگز نہ چاہو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ کاش پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا ہو جائے۔ ان کی اطاعت ان کے رب کی اطاعت ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالق صبر دو، فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر
کے
برتر بھی زیر دام ہے آپ عطار کیوں پریشان ہے بد سے بدتر بھی زیر دام ہے ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جانا سلام کہتے ہیں والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمد ما هو يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے